داستان آقا کے دربار میں کوئی پہنچا دے. یا رحمت اللہ عالمین، جس سرزمین سے آپ کو میٹھی ہوا آتی ہے وہاں کی آپ کی امت پر ظلم ہو رہا ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ظلم ہو رہا ہے آپ کی امت پر. آقا ہم کو ظلم کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں، ہم صبر کریں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے، کمر کسیں گے، اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں. کیا تم بھول گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے زمین و آسمان بنائی گئی، دندان مبارک شہید ہوئے احد میں؟ کیا تمہاری تکلیف اس سے بڑھ کے تکلیف ہماری تکلیف نہیں؟ کیا تم بھول گئے مکے کا صحن ہے اور جس میں مبارک پر اونٹ کی اٹھڑی ڈالی جا رہی ہے؟ کیا تم بھول گئے کہ طائف کا سفر ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں جاتے ہیں تو گھیر لیا جاتا ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، پتھر پھینکے جا رہے ہیں. بتاؤ 1400 سال میں کچھ بدلا؟ جب بھی نعرے لگا رہے تھے، جب بھی پتھر برسائے، آج بھی نعرے لگا رہے ہیں، آج بھی پتھر برسا رہے ہیں. اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پتھر برسائے کہ آقا دو عالم کو اپنے خون میں، جسم مبارک خون میں بھر گیا، نالین مبارک چپک گئی خون سے. کیا تم بھول گئے حضرت بلال کو؟ کیا تم بھول گئے حضرت بلال کو؟ حضرت بلال کے بارے معلوم جو نوجوان آج پریشان ہیں یہ نظارے دیکھ کر کہ بلڈوزر آیا توڑ دیا، یہ کہا ہمت رکھو یقیناً ظلم ہو رہا ہے. مگر بلال کی، حضرت بلال کی داستان کو یاد رکھو کہ مکہ ہے، مکے کی وادی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال دی گئی اور بچوں کے ہاتھ میں رسی دی گئی کہ گھسیٹتے جاؤ بلال کو لے کر جاؤ. کون بلال؟ گلے میں رسی ہے اور پورے مکے کی وادی میں بچوں سے کہا جا رہا ہے امیہ بن خلف کہ گھسیٹو ان کو، گھسیٹو ان کو. گرمی کے دن میں حضرت بلال کو امیہ گرم گرم ریت پر لٹاتا، گرم گرم پتھر رکھ دیتا اور ان سے کہتا کہ مانو لات اور عزا کو، چھوڑ دو اسلام کو. تو کیا کہتے حضرت بلال؟ احد احد احد، میں لات اور عزا کو نہیں مانتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہوں گا اور محمد رسول اللہ. پھر ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ بلال سے تکلیف کو دور کر دے. دوسرے دن صدیق اکبر نے اپنا، ان کا غلام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اس کا نام خستاس تھا. نام یاد رکھو، فلم سٹاروں کے گانے بہت یاد ہیں. اور خستاس کی قیمت حضرت بلال سے کئی گنا زیادہ تھی. انہوں نے امیہ سے کہا اس کو رکھ، بلال مجھے دے دے، بلال مجھے دے دے. بلال کو لے لیا. کیا تم جانتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زنیرہ خاتون تھی، اتنا مارا اس کو، اتنا مارا صرف اسلام قبول کرنے پر کہ آنکھ کی بینائی چلے گئی. تو ابو جہل بولا اے زنیرہ دیکھ، لات اور عزا نے تیری بینائی لے لی. تو اس نیک بخت بہادر خاتون نے کیا کہا سنو میری ماں اور بہنوں، اس نے کہا کہ لات اور عزا کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اللہ نے چاہا تو دوبارہ میری بینائی واپس آ جائے گی. صبح میں زنیرہ کی بینائی واپس آ گئی، واپس آ گئی. تو یہ پورے مشرک بولے نہیں نہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے. زنیرہ کی قربانی کو یاد رکھو. کیا تم بھول جاؤ گے مسلمانوں بھارت کے شیخ بن ابی طالب میں؟ نوجوانوں تم کو معلوم شیخ بن ابی طالب کیا ہے؟
معلوم آپ کو شیخ بن ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا. مکے کی ایک وادی میں چھوڑ دیا گیا کہ بنو ہاشم کا کوئی اپنی مکے کو نہیں آئے گا. 3 سال 3 years محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہ بن ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا. پتے کھاتے تھے اور ہم حلیم کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی پتے کھاتے تھے. پتے پانی مل گیا تو مل گیا. 3 سال. آج کھرگون میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا سماجی بائیکاٹ کرو. ظالموں، تم نے کوشش کر لی 1400 سال پہلے. تم اس وقت کامیاب نہیں ہوئے، ابھی بھی نہیں ہوگے انشاءاللہ. آج کھرگون میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو، دکانوں سے کچھ مت خریدو. کیا تم رزاق ہو؟ کیا تمہارے بائیکاٹ سے اللہ مجھے رزق نہیں دے گا؟ ہاں، کم ہو جائے گی، مگر مجھے رزق تو اللہ دینے والا ہے، وہ رزاق ہے. 3 سال جب ہوئے تو اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر ان مشرکین مکہ سے کہیے کہ جو معاہدہ جو لکھ کر لگا دیے تھے مکے کے اندر اور اس کو مقفل کر دیے تھے، ان سے کہنا کہ وہ جو لکھے تھے نوٹس، جیسا آج کھرگون کی دیواروں میں لکھ دیا گیا مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو، ان سے کچھ مت خریدو. جب وہ لکھا گیا تھا اس میں اللہ کا نام بھی لکھا گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ جا کر ان سے کہیے کہ دیمک نے سب کھا گئی سوا اللہ کے نام کے. 3 سال سماجی بائیکاٹ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حوصلے پست نہ ہو، ہمتوں کو بلند رکھو. اگر کل اسد الدین اویسی بھی مر جائے گا اور مروں گا ایک دن، مگر تم مایوس نہیں ہونا. تم بولنا کہ ہاں یہ دیوانہ کہتا تھا، اس دیوانے نے کہا تھا کہ میری لاش کو دیکھ کر بھی اپنے ہمتوں کو بلند رکھنا اور طے کرنا کہ کل ہمارا ہوگا، کل ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالی. آج وقت کا فرعون، آج وقت کا نمرود یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دبا دوں گا، کچل دوں گا. تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے. ہم ہمت ہارنے والوں سے نہیں ہیں. ہم صبر کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کر جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں. ہم کمر بستہ رہیں گے نا، اپنی ہمت کو بلند رکھیں گے نا، صبر کریں گے، مگر صبر کر کے میدان نہیں چھوڑنا. امام حسین نے ظلم کے خاتمے کے لیے، حق کی کامیابی کے لیے، باطل کو شکست دینے کے لیے امام حسین نے اپنی گردن کٹا دی، اپنی اولاد کو قربان کر دیا. تاریخ امام حسین کو یاد رکھتی ہے، تاریخ علی اکبر اور علی اصغر کو یاد رکھتی ہے، تاریخ عباس علمبردار کو یاد رکھتی ہے، تاریخ ملعون یزید کو یاد نہیں رکھتی، تاریخ ظالم نمرود اور فرعون کو یاد نہیں رکھتی. ہم حسینیت کا پرچم اٹھائے ہوئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں. ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں. تم نے دکانیں توڑی، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا بدلہ لے گا. تم نے ہمارا روزگار چھین لیا، اللہ رزاق ہے، اللہ تم سے دوبارہ اقتدار چھین لے گا. تم نے ہم کو مارا، انشاءاللہ تعالی اللہ انصاف کرے گا.